نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بزرگی اللہ احکم الحاکمین کے لیے خاص ہے. انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں امام الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھے اسلام والی زندگی نصیب فرمائے، اور جب ہمارا اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اللہ رب العزت ایمان کی حالت میں ہمیں اس دنیا سے رخصت فرمائے. کامیاب و کامران ہے وہ شخص جو دنیا سے ایمان کے خاتمے پہ دنیا سے رخصت ہوا. دنیا سے جانا ہر شخص کا طے ہے. کوئی اچھے اعمال لے کر جاتا ہے، کوئی برے اعمال لے کر جاتا ہے، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
وہ شخص کامیاب ہو گیا۔ ذی الحج کے ایام اپنے اختتام کے قریب ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس مہینے کی 18 تاریخ اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور داماد سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو نہایت بے دردی سے شہید کیا گیا۔ آج دنیا کے اندر خصوصاً ملک پاکستان کے اندر دو طرح کے گروہ موجود ہیں۔ ایک وہ جو براہ راست سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ پر براہ راست تنقید کرتے ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک کہتے ہیں ہم تو انہیں رضی اللہ عنہم بھی سوچتے ہیں، کہنا ہے کہ نہیں کہنا۔ نعوذ باللہ من ذالک، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، ایسے لوگوں سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اور ایک طبقہ وہ جن کا عقیدہ تو یہ نہیں، البتہ پیسے کی لالچ میں، مال کی ہرس کے اندر اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ان پاک ہستیوں کو طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ بندہ ایک سوال کرے، اگر طعن و تشنیع کا نشانہ کسی کو بنانا ہی ہے تو کیا دنیا اسلام سے کافر ختم ہو گئی؟ کیا ابو جہل نے اللہ کے محبوب پیغمبر کو، کائنات کے سردار کو تکلیف نہیں دی؟ کیا ابو لہب نے اللہ کے محبوب کے سامنے آپ کو برا بھلا نہیں کہا؟ کیا عتبہ شیبہ ولید بن عتبہ نے اللہ کے محبوب کو برا بھلا نہیں کہا؟ آپ کے ساتھ جنگیں نہیں لڑی، اللہ کے محبوب کو تکلیف پہنچاتے تھے، ان کے خلاف گفتگو کرو۔ کیا وہ بندے ختم ہو گئے دنیا سے؟ دل کرتا ہے، جب دل اٹھتا ہے، جب دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے، نعوذ باللہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کرام کے خلاف زبان بکواس کرنے میں استعمال ہوتی ہے۔ طرح طرح کے الزامات اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر سورۃ الاحزاب کے اندر اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہوتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، اس ساری بات، سارے معاملے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادی کو تو مانتے ہیں کہ اللہ کے محبوب کی صرف ایک صاحبزادی تھی، جبکہ حقیقت کے اندر اللہ کے محبوب کی 4 بیٹیاں تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو مخاطب فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قل لازواجک، آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، زوج کہتے ہیں بیوی کو، اور واحد کا صیغہ بھی استعمال نہیں ہوا، 2 کا صیغہ بھی استعمال نہیں ہوا، 3 کا بھی نہیں، 4 کا بھی نہیں، پروردگار نے صیغہ استعمال فرمایا ازواجک، میرے محبوب اب آپ کی جو بیوی ہیں وہ 2 سے زیادہ بیوی ہیں، 2 سے زیادہ بیوی ہیں۔ پھر فرمایا قل لازواجک و بناتک، اور اپنی بیٹیوں سے کہیے، بنت بیٹی، ایک بیٹی، 2 بیٹیوں کا ذکر بھی نہیں، 2 سے زائد کا ذکر۔ پروردگار کا قرآن انکار کرتا ہے کہ میرے محبوب کی ایک اکیلی بیٹی نہیں، 2 بھی نہیں، 2 سے زیادہ بیٹی ہیں، 3 یا 3 سے زیادہ۔ اللہ کے محبوب پیغمبر کی حدیث مبارکہ پڑھیے، صحیح البخاری کو پڑھیے، پتہ چلتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار نے 4 بیٹیوں سے نوازا، 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ اتنے خوش نصیب، اللہ کی زمین پہ کوئی شخص نہیں آیا جس کے نکاح کے اندر وقت کے نبی کی 2 بیٹیاں یا کے بعد دیگریں آئی ہو۔ اللہ کی زمین پہ صرف ایک ہستی جناب عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، اور ان کو ذو النورین کہا اسی وجہ سے جاتا ہے کہ ان کے نکاح کے اندر اللہ کے محبوب کی 2 بیٹیاں تھیں۔ کائنات کے اندر یہ شرف حاصل، اگر 4 بیٹیاں مانے نا اللہ کے محبوب کی، پھر ان کے خامدوں کو بھی ماننا پڑتا ہے، پھر جناب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو ماننا پڑتا ہے کہ اللہ کے محبوب کے داماد تھے۔ وہ طعن و نشنی کی بنیاد نہیں رہتی، ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہدایت نصیب فرمائے ایسے لوگوں کو جو
میرے محبوب کے خاندان کے بارے میں گندی گفتگو، غلط زبان استعمال کرتے ہیں۔ خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنو امیہ، اللہ کے محبوب پیغمبر کے خاندان بنی ہاشم اور بنو امیہ دونوں پانچویں پشت پہ اللہ کے محبوب کے جو پانچویں پشت پہ دادا ہیں۔ عبد مناف، ان کو پروردگار نے دو بیٹے عطا فرمائے، ایک کا نام ہاشم، ایک کا نام امیہ۔ ہاشم کی اولاد بنو ہاشم، اولاد بنو ہاشم جس میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور بنو امیہ کی اولاد میں، بنو امیہ کی اولاد میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمائے۔ پریشانی اسی بات کی ہے، ایک وہ ہستی جس کو اللہ کے محبوب نے دو بیٹیاں عطا فرمائی ہیں نکاح کے اندر، اور ایک وہ ہستی جن کی بہن اللہ کے محبوب پیغمبر کی زوجہ محترمہ، اور فرمایا خال المومنین، مومنوں کے ماموں ہیں، کون؟ جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ کسی کو کیا حق اللہ کے محبوب کے صحابہ پہ تان و تشنیع کرے، اپنی آخرت خراب کرے، اپنی دنیا بھی خراب کرے؟ ایسے لوگوں کے بارے میں پروردگار کا قرآن فرماتا ہے لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ لوگ جنہوں نے میرے محبوب پیغمبر کو تکلیف پہنچائی، مومنوں کو تکلیف پہنچائی، پروردگار ارشاد فرماتے ہیں لعنوا فی الدنیا والآخرہ، پروردگار فرماتے ہیں ہم نے لعنت کی ان پہ، لعنت کے مستحق ٹھہرے وہ لوگ دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے کے نکلے، بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، حدیبیہ کے مقام پہ پہنچے، کہنے والے نے کہا بیت اللہ میں نہیں جا سکتے، آپ کے اوپر پابندی عائد ہے، آپ نہیں جا سکتے عمرہ کے لیے، ایسا کریں ایک بندہ بھیجیں اپنے لشکر میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک بندہ بھیجیں، قریش مکہ کے ساتھ جا کے صلح صفائی سے کوئی مذاکرات کرے، اگر بات طے ہوئی تو آپ کو جانے دیا جائے گا، ورنہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ صلح کی بات کے لیے اللہ کے محبوب 1500 صحابہ کرام کی موجودگی کے اندر اس بات کا فیصلہ فرمانے لگے کس کو بھیجا جائے کفار کے پاس مذاکرات کے لیے، صلح کے لیے، صلح حدیبیہ کے لیے کس کو بھیجا جائے؟ سارے صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے محبوب ایسے بندے کا انتخاب کریں جو بردبار بھی ہو، مزاج کا بڑا نرم ہو، مالدار بھی ہو، متقی بھی ہو، بڑا ہی اچھے اخلاق کا مالک ہو، جس کو دیکھ کے لوگوں کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور لوگ یہ کہیں اس سے بڑھ کے اچھا شخص تو ہو ہی نہیں سکتا۔ فیصلہ ہوا، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا گیا، اے عثمان آپ جائیے کفار مکہ سے مذاکرات کر کے آئیے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کفار مکہ کے پاس پہنچے، بیت اللہ کے اندر یہ لوگ بیٹھے ہیں اپنی گفتگو کے لیے، اس صلح کے لیے، دیکھا عثمان رضی اللہ عنہ کو تشریف لائے، ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے، اتنا مالدار بندہ آیا ہمارے پاس صلح کے لیے، عثمان آؤ، خوش آمدید آپ کا آنا، سر آنکھوں پر، آئیے کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھیجا ہے، صلح کے لیے بھیجا ہے، کیا شرائط ہے تمہاری؟ ہمیں اس سال عمرہ کرنے دو۔ کہنے لگے نہیں، عمرے کی اجازت تمہارے نبی کو نہیں مل سکتی، اگر اجازت ملے گی تمہیں اجازت ہے عمرہ کر لو۔ ایک صحابی اللہ کے محبوب سے ارشاد فرماتے اللہ کے محبوب کہیں ایسا نہ ہو ہم انتظار میں بیٹھے اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ عمرہ کر کے واپس لوٹ آئیں۔ اللہ کے محبوب کی زبان اقدس سے جو جملے نکلے، فرمایا میرے صحابہ عثمان ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اس کا نبی عمرہ نہ کرے اور عثمان عمرہ کر لے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو آفر کی آپ عمرہ کریں، فرمانے لگے جب تک میرا نبی عمرہ نہیں کرے گا عثمان عمرہ نہیں کرے گا، کیونکہ عثمان کا یقین ہے ثواب عمرے کے اندر نہیں، ثواب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے۔ کون بتائے گا عمرے کا طریقہ امت کو اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نہ بتائیں؟ انہوں نے اپنے طریقے آزما کے عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو 2 یا 3 دن کے لیے اپنے پاس روک لیا، چند دن کے لیے روکا، آپ ہمارے مہمان رہیں، صلح صفائی کی ذرا اچھے طریقے سے شرائط طے کر کے پھر واپس جائیے۔ یہاں سے ایک اطلاع بھیجی، افواہ اڑا دی، عثمان غنی شہید کر دیے گئے، اللہ کے محبوب پیغمبر اپنے صحابہ کے ساتھ حدیبیہ کے مقام پہ موجود ہیں،
خبر ملی محبوب پیغمبر آپ کے صحابی عثمان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، اللہ کے محبوب پیغمبر کو غصہ آیا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا میرے صحابہ آؤ میں محمد کے ہاتھ پہ بیعت کرو۔ اللہ کے محبوب کس چیز کی بیعت؟ ایمانداری سے بتائیے، کیا صحابہ کرام کو علم تھا کہ اللہ کے محبوب جان بوجھ کے نعوذ باللہ یہ کر رہے ہیں؟ غیب کا علم تو رکھتے ہیں، کیا اللہ کے محبوب کو یہ بات پتہ تھی کہ عثمان زندہ ہے؟ آپ نے بھی یہی سمجھا جو کہنے والا کہہ رہا ہے، اگر عثمان واقعی شہید ہو گئے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے، گرچہ سارے مر جائیں، سارے شہید کر دیے جائیں، سارے قتل کر دیے جائیں، بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جانا۔ پروردگار آسمان سے یہ منظر قرآن پاک کے اندر بیان فرماتے اور فرماتے لقد رضی اللہ، تحقیق اس بات کی میرے محبوب اللہ راضی ہو گیا، عن المؤمنین، مومنوں پر، اذ یبایعونک، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر، میرے محبوب تحت الشجرہ، درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اس درخت کے نیچے اللہ کے محبوب فرماتے میرے صحابہ میرا ہاتھ سب سے پہلے عثمان کا بدلہ لیے بغیر خون کا میں نہیں جاؤں گا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اٹھے، اللہ کے محبوب میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ پہ، 1400-1500 صحابہ کا ہاتھ، آخر میں اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے صحابہ آج اگر عثمان زندہ ہوتا نا دنیا کے اندر، اگر زندہ ہوتا، اگر ہے یا ہوتا، تو اس کا ہاتھ بھی یقیناً ان ہاتھوں پہ ہوتا، لہٰذا میں محمد کا یہ ہاتھ عثمان کے ہاتھ کی جگہ۔ پروردگار نے اس معاملے کے بعد ارشاد فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم، میرے محبوب ان سارے ہاتھوں کے اوپر میرے ہاتھ، میرا ہاتھ ان سارے ہاتھوں کے اوپر۔ دیکھیے جو ہاتھ اللہ کے محبوب کے ہاتھوں میں ہو پروردگار کے ہاتھ کے نیچے ہو، کیسے ہو سکتا ہے؟ پروردگار ان سے راضی نہ ہوا ہو، تبھی فرمایا کہ میں ان سے راضی ہوں، یہ میری رضا کا سرٹیفکیٹ ہے۔ اتنے قیمتی ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابو بکر قربان ہو جائے، عمر فاروق قربان ہو جائے، علی المرتضیٰ قربان ہو جائے، کس شخص کے لیے؟ عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اللہ کا محبوب پیغمبر قربان ہونے کے لیے تیار ہے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے، کوئی عام شخصیت نہیں، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حکم ارشاد فرما رہے میرے صحابہ حبشہ کی جانب ہجرت کر جاؤ۔ صرف ہجرت کا حکم نہیں دے رہے، اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو دونوں کو ارشاد فرماتے ہیں تم دونوں بھی چلو ہجرت کے لیے اس قافلے کے ساتھ۔ رات کا وقت ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر اس قافلے کو مکہ سے باہر چھوڑنے کے لیے آ رہے ہیں کہ حبشہ کی طرف چلے جانا، اور کیا فرما رہے ہیں؟ آسمان کی طرف نگاہ اٹھیے، ہاتھ اٹھائیں دعا کے لیے اور فرما رہے ہیں پروردگار آج تیری زمین پہ سب سے پہلے ابراہیم اور اس کی بیوی سارہ نے ہجرت کی تھی، سارہ نے ہجرت کی تھی اور ابراہیم نے ہجرت کی تھی کفار کے خلاف، آج یہ اللہ تیری زمین پہ ہزاروں سال کے بعد دوسرا جوڑا ہے جو تیرے دین کے لیے ہجرت کر رہا ہے۔ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، یہی اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جب اللہ کے محبوب غزوہ بدر کے لیے تشریف لے گئے، شدید بیمار ہیں، مرض الموت میں مبتلا ہیں، اللہ کے محبوب سے عثمان غنی رضی اللہ عنہ اجازت طلب فرماتے ہیں اللہ کے محبوب اجازت دیجئے میں غزوہ بدر میں آنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا عثمان گھر رکیے، میری بیٹی اور اپنی بیوی کا خیال رکھیے، اللہ تجھے اتنا ثواب دے گا جتنا اپنے نبی کو اور اس کے صحابہ کو دے گا، تجھے بھی ثواب برابر ملے گا، مال غنیمت میں تیرا بھی اتنا ہی حصہ ہوگا جتنا باقیوں کا ہوگا۔ گھر چھوڑا، چلے گئے میدان بدر کے اندر اور وہاں دعا کیا کر رہے ہیں؟ پروردگار آج اگر یہ تیرے مٹھی بھر بندے، تیرے ایمان والے بندے، تیرے ولی آج اگر یہ دنیا میں نہ رہے، قیامت تک تیرا دین، تیرا نام لینے والا دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ یہ 313 تھے جن کی بدولت پروردگار نے دین اسلام کو کھڑا فرمایا اور قیامت تک کے لیے فرمایا کہ ہم نے اس کو جاری فرما دی۔ ادھر حضرت رقیہ دعا فرما رہی اللہ میرے ابا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیریت سے واپس لانا، فتح عطا فرمانا۔ اللہ کے محبوب فاتح ہو کر مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر واپس لوٹے،
بلایا، مال غنیمت کافی ہے، عثمان کو بلاؤ، آغاز عثمان سے کریں گے، سب سے پہلے مال غنیمت اسے ملے گا۔ پتہ چلا اللہ کے محبوب عثمان تو گھر میں موجود نہیں، بھائی کہاں گئے عثمان، پتہ کرو۔ اللہ کے محبوب آپ کی صاحبزادی حضرت رقیہ کا انتقال ہو گیا۔ عثمان غنی اور چند صحابہ جو پیچھے رہے ہوئے تھے، جن کو چھوڑا گیا تھا، فرمایا یہ اس قبر پہ موجود ہے، حضرت رقیہ کی تدفین میں مصروف ہیں۔ اللہ کے محبوب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور فرماتے ہیں دلونی علی قبرہا، مجھے بھی اس کی قبر پہ لے چلو۔ قبر مبارک میں کھڑے ہوئے دو جہاں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، نماز جنازہ ادا کر رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب جب جنازے سے فارغ ہوئے، دیکھا عثمان غنی زار و قطار رو رہے ہیں رضی اللہ عنہ۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا عثمان کیوں روتے ہو؟ فرمایا اللہ کے محبوب رونا اس بات پہ نہیں کہ رقیہ دنیا سے چلی گئی، مومن کے لیے تو اللہ کا انعام ہوتا ہے، اللہ کی نعمت ہوتی ہے اپنے بندے کے لیے، مومن بندے کے لیے موت اللہ کی نعمت ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اس سے بڑھ کے کیا ہو سکتا ہے؟ نیک لوگوں کی مجلس کے اندر، محفل کے اندر بخشے ہوئے لوگوں کے پاس جانے لگا ہے، مومن کے لیے تحفہ ہے۔ فرماتا ہے اللہ کے محبوب میں اس بات پہ نہیں روتا، رونا اس بات پہ ہے آج کے بعد مدینہ کی گلیوں میں گزروں گا، سما عجیب ہوگا، پہلے گزرتا تھا لوگ کہتے تھے دیکھو کائنات کے امام کا یہ داماد آ رہا ہے، کائنات کے امام کا داماد آ رہا ہے، آج کے بعد گزروں گا لوگ کہیں گے دیکھو عثمان بن عفان آ رہا ہے، عثمان غنی آ رہا ہے، وہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ لقب تھا وہ ختم ہو جائے گا۔ قبرستان ہے، قبرستان، قبر پہ کھڑے ہیں، اپنی بیٹی کی تازی قبر پہ کھڑے ہیں اللہ کے محبوب، کیا فرماتے ہیں عثمان میں نے اپنی دوسری بیٹی حضرت رقیہ سے چھوٹی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیا، حضرت ام کلثوم کا نکاح ہم نے تیرے ساتھ کر دیا۔ قبرستان میں کون ایسا بندہ ہے جو اپنی بیٹی دوسری بیٹی کا نکاح اپنے داماد سے اسی سے کرے اس کی وفات کے بعد، حالانکہ وہ اس سے خوش نہ ہو؟ کیا دنیا کے اندر ایسا ہو سکتا ہے؟ اپنے داماد کی عزت کرو، اللہ کے محبوب کے داماد کو نعوذ باللہ برا بھلا کہو اور کہو میرا دل نہیں چاہتا اس کو نعوذ باللہ رضی اللہ عنہ کہنے کے لیے۔ اللہ کے بندوں دیکھو تو صحیح داماد کس کا ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر ایک وقت آیا جب اللہ کے محبوب کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم دنیا سے رخصت ہوئی، عثمان غنی رضی اللہ عنہ پھر روتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا اے عثمان، جو میری سب سے چھوٹی صاحبزادی تھی فاطمۃ الزہرا، میں اس کا نکاح علی المرتضیٰ سے کر چکا ہوں، اگر میں محمد کی 40 یا اس سے زیادہ بھی بیٹیاں ہوتی وہ یکے بعد دیگرے مرتی رہتی، اے عثمان تیرے نکاح میں دیتا رہتا، تو مجھے اتنا عزیز ہے۔ اور کتنی شان والے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ، کیا مقام و مرتبہ ہے۔ اللہ کے محبوب ظہر کی نماز ادا کیے، اپنے گھر میں تشریف فرمائے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دو ہستیاں جن کا امت پہ احسان ہے، پروردگار کی مخلوق پہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت پہ احسان ہے، احسان عظیم ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز کے بعد تشریف لاتے ہیں، اللہ کے محبوب حیران ہو کے پوچھتے ہیں یہ وقت تو نہیں آنے کا، آج کیسے آنا ہوا، خیریت ہے؟ اللہ کے محبوب آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ جی فرمائیے۔ اللہ کے محبوب ہم ایک رشتہ لے کے آئے ہیں، اگر آپ کو منظور ہو تو۔ آپ نے فرمایا بولو کس کا رشتہ، کس کے لیے؟ فرمایا اللہ کے محبوب آپ کی چھوٹی صاحبزادی حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا رشتہ لے کے آئے ہیں، رشتہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ فرمایا کس کے لیے؟ فرمایا آپ کے چچا کے بیٹے علی رضی اللہ عنہ کے لیے۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا علی کے پاس تو مناسب بندوبست رہنے کا بھی نہیں، اپنا مکان بھی نہیں۔ فرماتے ہیں اللہ کے محبوب بس آپ ایک بار ہاں کیجئے، اللہ رحمت کرے گا، اللہ رحمت کرے گا، آپ ایک بار ہاں کیجئے۔ آپ نے فرمایا بھائی میں فاطمہ بیٹی سے مشورہ کروں، اپنے گھر والوں سے مشورہ کر کے پھر بتاؤں گا۔ اللہ کے محبوب مڑنے لگے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بول پڑے اللہ کے محبوب جا تو رہے، فاطمہ کو پہلے یہ کہیے گا ابو بکر صدیق اور عمر آئے ہیں تیرے رشتے کی بات کرنے علی کے ساتھ۔
بس یہ ضرور کہہ دیجئے گا۔ اللہ کے محبوب اپنے گھر مبارک میں تشریف لے گئے، فرمایا بیٹی تیرے رشتے کے لیے ابو بکر و عمر آئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ اٹھ کے کھڑی ہوئی، اللہ کے محبوب کے سینے سے لگ گئی اور فرمایا اللہ کے محبوب ابو بکر و عمر یہ تو ایسی ہستی ہیں جن کو پروردگار نے فرمایا کہ اے آنے والوں تم ایسے ہو، تمہاری بات کا انکار نہیں کیا جاتا، اتنے محترم ہو۔ اللہ کے محبوب فرماتی ہیں ابا جان ابو بکر و عمر کو فاطمہ کی کیا مجال کے نہ کرے، یہ رشتہ فاطمہ کو قبول ہے اگر اس کے لیے ابو بکر و عمر آئے۔ اللہ کے محبوب سے بات طے ہوئی، فرمایا اللہ کے محبوب ہمیں کچھ وقت دیجئے ہم انتظام کر لیں۔ پہنچے حضرت علی کے گھر، علی المرتضیٰ باہر نکلیے، جی ابو بکر و عمر کیا ہوا؟ فرمایا آپ کے پاس کوئی گھر میں سامان موجود ہے؟ میرے پاس فرماتے ہیں ایک زرہ موجود ہے، بڑی قیمتی زرہ ہے۔ فرمایا وہ ہمیں لا کے دو، تمہاری شادی کے لیے بندوبست کریں۔ اللہ کے محبوب راضی ہیں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے آپ کے ساتھ۔ زرہ لی، دونوں صاحب لے کے بازار میں جا رہے ہیں بیچنے کے لیے۔ ابھی بازار کی طرف رخ کیا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپس میں مشورہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگر یہ زرہ بیچنے جائیں گے نا بازار میں، لوگوں کو پتہ چلے گا علی کی زرہ ہے، کافر بے ایمان طرح طرح کی باتیں کریں گے، دیکھو اتنے بھوکے مر رہے تھے نعوذ باللہ، اب اپنی زرہ تک جنگی سامان بیچنے کے پہ آگے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں عثمان غنی کے پاس چلتے ہیں، اللہ نے اس کو مال سے بڑا نواز رکھا ہے، اس کو جا کے صورتحال سے آگاہ کرتے ہیں، قیمت اچھی لگ جائے گی، زرہ بھی گھر کی گھر میں رہ جائے گی۔ پہنچے دروازے پہ دستک دی، عثمان غنی اللہ کے محبوب کے پاس گئے تھے، یہ معاملہ پیش آیا، آپ نے فرمایا ایسا کرو زرہ بیچنی ہے؟ جی عثمان زرہ بیچنی ہے۔ فرمایا اس کے کڑے گنو زرہ کے کتنے؟ کڑے گنے، فرمایا اس سے دگنی قیمت مجھ سے لے لو، جتنی کڑے ہیں اس کے اندر ان کڑوں کے مقابلے میں ڈبل قیمت سونے کے سکے دیے۔ حضرت ابوبکر اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ سونے کے سکے لے کے واپس چل پڑے اور خوشی سے بے حال ہے، خوش ہیں۔ فرماتے ہیں عمر دیکھو میں نے کہا نہ تھا قیمت اچھی ملے گی، یہ تو کئی گنا زیادہ قیمت مل گئی اس زرہ کی، اور زرہ بھی گھر کے گھر میں رہ گئی۔ چند قدم چلے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے آواز دی، اے ابو بکر عمر ذرا رکیے، پلٹیے ذرا۔ فرماتے ہمارے دل میں خیال آیا ایسا لگتا ہے کہیں سودے میں کوئی گڑبڑ تو نہیں آگے، واپس پلٹے، فرمایا اے ابو بکر عمر یہ زرہ میری طرف سے تحفہ دے دینا علی المرتضیٰ کو۔ یہ دونوں شخص خوشی سے بے حال ہوئے، خوش، اللہ کے محبوب کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اللہ کے محبوب ہم نے کہا نہ تھا اللہ بہتر انتظام کرے گا، ہمیں توقع تھی اس کی۔ یہ ہم زرہ لے کے بیچنے گئے تھے علی المرتضیٰ کی رضی اللہ عنہ کی، حضرت عثمان نے ڈبل قیمت لگائی، ہر ایک کڑے کے بدلے میں ڈبل سکے میں دیے اور مقابلے میں پھر یہ زرہ بھی واپس کر دی۔ اللہ کے محبوب جو چاہیں مناسب گھر کا سامان اپنی بیٹی کے لیے ان سے خرید لیں۔ اللہ کے محبوب نے سکے جھولی کے اندر ڈالے، سکہ اٹھاتے ہیں، اس کو پلٹتے ہیں، دوسرے سکے پہ مارتے ہیں، ٹن ٹن کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں پروردگار میں عثمان سے راضی، پروردگار میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ شان ہے اللہ کے محبوب کے دور داماد کی۔ کہیں کوئی بندہ مغالطے کے اندر رہے، طرح طرح کی اجرا کرے، جب اللہ کے محبوب کو یہ شخص اتنے پسند ہیں تو میں اور آپ یا کوئی کسی قسم کی غلیظ گفتگو کرنے والا کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی صحابی، پتہ چلا کافروں کے پاس ایک کنواں ہے بحر روما، بڑا مہنگا پانی دیتے ہیں اس کنویں کا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کنواں خرید کے مسلمانوں کو دے اللہ سے میں اس کو جنت لے کے دیتا ہوں۔ اٹھے فوراً یہودی کے پاس گئے، بھائی یہ کنواں بیچنا ہے؟ اس نے کہا میں نے نہیں بیچنا۔ فرماتے قیمت لگاؤ کتنے کا دینا ہے؟ کہنے لگا تم نے قیمت بھرنی نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تو مجھے جانتا ہے میں کتنا بڑا تاجر ہوں، منہ سے بول قیمت کتنی چاہیے؟ عثمان تجھے ابھی دے گا نقد پیسے۔ یہ خوش ہوا، یہودی تھا، اس نے کہا بلے بلے ہو گئی، قیمت لگائی 100 گنا 1000 گنا زیادہ۔ عثمان غنی بھی تو پھر غنی نہ ہوتے اگر قیمت نہ دیتے، قیمت اٹھائی، فرمانے لگے یہ لو قیمت دی، کنواں خریدا، کنویں سے ڈول بھرا، ایک پیالہ نکالا اور اللہ کے محبوب کی خدمت میں پیالہ لے کے پانی کا جا رہے ہیں۔ اللہ کے محبوب یہ پیالہ پانی کا عثمان کہاں سے لائے ہو؟
فرمایا وہ یہودی کا کنواں جس پہ آپ نے فرمایا تھا نا میں نے وہ کنواں یہودی سے خرید لیا۔ فرمانے لگے عثمان اب تو تم مسلمانوں کو یقیناً سستے داموں پانی دیا کرو گے۔ فرماتے اللہ کے محبوب وہ کنواں امت مسلمہ کے لیے وقف ہے، مسلمان پیئے یہودی پیئے سب کو اجازت ہے، زمینیں سیراب کریں۔ یہ پیالہ کیوں لائے ہو؟ اللہ کے محبوب یہ پیالہ آپ کے لیے لایا ہوں، آپ نوش فرمائیے، آپ پی لیجئے۔ اللہ کے محبوب نے ہاتھ باہر نکالے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پیالے سمیت ہاتھ پیچھے کر لیے۔ اللہ کے محبوب مسکرا دیے، فرمایا عثمان خود ہی تو کہا لیجئے، خود دیتے نہیں؟ فرماتے اللہ کے نبی نہیں، پانی پلانا ہے آپ کو لیکن اپنے ہاتھوں سے۔ آپ مسکرا دیے، فرمایا عثمان پلا پانی۔ ہاتھ اللہ کے محبوب نوش فرما رہے ہیں پانی، اور ہاتھ کس کے؟ جناب عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے۔ اللہ کے محبوب نے پانی پیا، اس کے بعد ارشاد فرمایا اے عثمان ایک وقت آئے گا جب میرا پروردگار مجھے کہے گا انا اعطیناک الکوثر، میرے محبوب ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا کیا، پلائیے پانی مومنوں۔ وہ وقت آئے گا ہم جام بھریں گے لوگوں کو دیں گے، سارے پیئیں گے۔ ایک وقت آئے گا جب تو میرے جام پہ آئے گا نا پانی پینے کے لیے، میں پیالہ بھروں گا تو میرے سامنے آئے گا، میں تجھے دینے سے انکار کر کے ہاتھ پیچھے کر لوں گا، پھر میں بھی تجھے یہی کہوں گا اے عثمان آج ہاتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوں گے اور ہونٹ تیرے ہوں گے۔ کتنا پیار ہے اللہ کے محبوب سے، کتنا پیار ہے۔ اللہ کے محبوب گھر تشریف لے جاتے ہیں، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرماتے ہیں اے عائشہ کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اللہ کے محبوب گھر میں کچھ نہیں، کچھ نہیں گھر میں بنانے کے لیے۔ فرماتے ہیں چلو اللہ سے دعا مانگتے ہیں، مدد طلب کرتے ہیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ۔ مسجد نبوی میں آئے، اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو، چند دیر گزری، چند لمحات گزرے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ دروازے پر دستک دی، اما جان اللہ کے محبوب گھر میں ہیں؟ فرمایا نہیں اللہ کے محبوب گھر میں نہیں۔ اما جان کہاں گئے؟ فرمایا مسجد نبوی میں۔ یہ تو وقت نہیں مسجد میں جانے کا، اس وقت کیوں گئے؟ خیریت تو ہے نا؟ فرمایا اللہ کے محبوب کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا اس لیے مسجد میں گئے اللہ سے کچھ مانگنے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اما جان آپ کا یہ بیٹا عثمان اتنا گیا گزرا بھی نہیں تھا کہ اس کو یاد نہ کیا، کاش کہ آپ نے عثمان کو یاد کر لیا ہوتا، عثمان یہ حال نہ آنے دیتا۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، کچھ آٹا اور گوشت لیا اور اسی برتن کے اندر سونے کے سکے رکھے، سر پہ اٹھایا ہوا ہے، اندازہ لگائیں سر پہ رکھا ہے عثمان غنی نے، مکے کے مدینے کے سب سے بڑے تاجر نے، اور سر پہ رکھ کے کس کے گھر لے کے آ رہا ہے؟ اللہ کے محبوب کے گھر میں۔ دروازے پر دستک دیتا ہے اما جان یہ اللہ کے محبوب کے لیے کھانا بنا لیجئے اور یہ پیسے ان سے کچھ سامان خرید لیجئے۔ اللہ کے محبوب نماز ادا کرنے کے بعد گھر پہنچے، دیکھا کھانا بن رہا ہے، بڑے خوش ہوئے، اے عائشہ یہ کھانا کہاں سے آیا؟ فرمایا اللہ کے محبوب عثمان رضی اللہ عنہ آئے تھے، انہوں نے مجھ سے دریافت کیا، میں نے بتا دیا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں عائشہ اپنے رب کی ناشکری کی ہے بندوں کے سامنے؟ اللہ کے محبوب نہیں، عثمان نے ضد ہی اتنی کی کہ مجھے بتانا پڑا مجبوراً، میں نے بتا دیا۔ تو دوڑے دوڑے گھر گئے اور یہ لے کے آئے۔ جب کھانا بنا اللہ کے محبوب کے سامنے آیا، اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے محبوب نے اس کھانے کے لقمہ لیتے، منہ کے اندر لقمہ ڈالتے، الحمدللہ پڑھتے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے اور فرماتے پروردگار میں عثمان سے راضی، پروردگار میں عثمان، ہر لقمے پہ پروردگار میں عثمان سے راضی، پروردگار میں عثمان سے راضی، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، پروردگار تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ غزوہ تبوک ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لاؤ لشکر کے لیے 32,000 کا لشکر ہے مسلمانوں کا، لاؤ اس کے لیے ساز و سامان لے کے آؤ۔ کون دے گا سامان؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے محبوب 100 گھوڑے سامان سمیت لدے لدائے آپ کے لشکر کے لیے۔ عثمان تھوڑا ہے، تیری حیثیت زیادہ ہے، 100 گھوڑے، اندازہ لگائیں 100 گھوڑے، تھوڑا ہے تیری حیثیت زیادہ ہے، بڑھا۔ اللہ کے محبوب 200 گھوڑے، فرمایا تھوڑا ہے اور بڑھا۔ اللہ کے محبوب 300 گھوڑے، فرمایا تھوڑے اور بڑھا۔ اللہ کے محبوب 400، فرمایا تھوڑے اور بڑھا۔ اللہ کے محبوب 500، کرتے کرتے 700 پہ جب پہنچے اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قط یا عثمان، بس کر عثمان۔ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے اترے، حضرت عثمان کو کھڑا کیا مجلس کے اندر سے، اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا ما ذرہ عثمان، عثمان کو آج کے بعد کوئی عمل تکلیف نہیں پہنچائے گا، آج کے دن کے بعد نیکی کرے تب بھی جنت میں، کوئی گناہ سرزد ہو جائے تب بھی جنت میں، اللہ نے اس کو معاف فرما دیا۔ آخری روایت سنیے
खूबसूरत रिवायत, वक्त मुकम्मल हो चुका, दिल चाहता है कि रिवायत बयान कर दूं। अल्लाह के महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, एक मरतबा इरशाद फरमाने लगे, फरमाया क़यामत का दिन होगा, मैं अबू बकर, उमर और अली अल्लाह के दरबार में हिसाब व किताब के लिए होंगे, हिसाब व किताब के लिए पेश होंगे। अल्लाह के महबूब आपका हिसाब होगा? फरमाया जी हाँ मेरा भी हिसाब होगा। क्या हिसाब होगा? फरमाया परवरदिगार मुझे अपने पास बुलाएंगे, मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त करेंगे, मुझसे मेरा हाल दरियाफ्त करेंगे, यही मेरा हिसाब होगा। फिर फरमाया अल्लाह के महबूब आपने नाम लिया अबू बकर, उमर और अली का हिसाब होगा, उस्मान का नाम नहीं लिया। आपकी तरतीब मुबारक तो यही है, अबू बकर उमर, अना व अबू बकर व उमरिन, आपकी तरतीब तो ये है, अबू बकर उमर उस्मान व अली, ये तरतीब है, उस्मान कहाँ गए? फरमाया उस्मान का परवरदिगार हिसाब नहीं लेगा, बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करेगा। अल्लाह की ज़मीन पे 23 मरतबा दुनिया के अंदर जन्नत की बशारत पाने वाले वाहिद शख्स हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु, ये इनका यौम शहादत है। और वस्फ क्या है, खूबी क्या है, इतने हयादार हैं। अल्लाह के महबूब अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह अन्हु के बाग के अंदर तशरीफ़ फरमाए, आप फरमाते हैं अबू मूसा दरवाजे को कुंडी लगा दो। बड़ा पसंद था अल्लाह के महबूब को ये बाग, खुली जगह थी, हवादार था, बाग के अंदर एक कुआं था, कुएं की मडेर पे अक्सर बैठ जाया करते। फरमाते अबू मूसा दरवाजे की कुंडी लगा दो। जी अल्लाह के महबूब। फरमाया जो बंदा दरवाजे पर दस्तक दे, पूछना जो भी हो जन्नत की बशारत देना। खड़े हो गए अबू मूसा अशरी दरवाजे की पहरे पे, दरवाजे पर दस्तक हुई, पूछा कौन? फरमाया मैं अबू बकर। फरमाया अल्लाह के महबूब ने फरमाया था जो दरवाजे पे आए जन्नत की बशारत दे देना, आ जाओ। दरवाज़ा खोला, अल्लाह के महबूब के साथ मडेर पे अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु कुएं के अंदर पाँव लटका के मडेर पे बैठे हैं, गुफ्तगू में मसरूफ़ हैं। आपने फरमाया अबू मूसा अब जो भी आए उसको भी जन्नत की बशारत दे देना। दरवाज़ा फिर दस्तक हुई, अबू मूसा अशरी ने पूछा कौन? रज़ी अल्लाह अन्हु। फरमाया मैं उमर। फरमाया अल्लाह के महबूब ने फरमाया जो भी दरवाजे पे आए मुबारक हो, जन्नत की खुशखबरी मिली है, आ जाइए। अंदर आ गए, कुएं की मडेर पे अल्लाह के महबूब के बाएं जानिब बैठ गए। फिर फरमाया अल्लाह के महबूब ने अबू मूसा फिर दरवाजे पे चले जाओ, पहरा दो, कोई और ना आ जाए। अब जो बंदा भी आए उसको जन्नत की बशारत देना और कहना। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं अल्लाह अनकरीब तुम्हें एक लंबा कुर्ता पहनाएगा, जान दे देना वो कुर्ता ना उतारना। फरमाया दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने पूछा कौन? फरमाया मैं उस्मान। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जन्नत की बशारत हो और अल्लाह आपको अनकरीब एक लंबा कुर्ता पहनाएगा, उस कुर्ते को उतारना नहीं है, चाहे आपको शहीद ही क्यों ना कर दिया जाए। जैसे ही पता चला अल्लाह के महबूब को उस्मान आ रहे, फरमाया 1 मिनट उस्मान को दरवाजे पे रोको, दरवाजे से बाहर रोको, 1 मिनट रोको। दरवाजे पे रोका, अल्लाह के महबूब कुएं की मडेर से उतरे, अपनी तहमद मुबारक को दुरुस्त किया, अपने कपड़े दुरुस्त करके कुएं की मडेर पे तशरीफ फरमा हुए। फरमाया उस्मान को बुला लो अंदर। अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह फरमाते हैं मेरे ज़हन में ये वाक़या बड़ा अजीब हुआ। अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अल्लाह के महबूब वैसे ही बैठे रहे। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु आए, अल्लाह के महबूब वैसे ही अपनी तबीयत के मुताबिक बैठे रहे। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु के आने से पहले अल्लाह के महबूब ने उठ के अपना लिबास मुबारक दुरुस्त क्यों किया? हालांकि आपकी हालत तो ठीक थी, सतर मुबारक तो आपका ढका हुआ था, फिर ये क्या हुआ? अल्लाह के महबूब से दरियाफ्त फरमाया, आपने इरशाद फरमाया ऐ अबू मूसा मैं ऐसे शख्स से हया ना क्यों ना करूं जिसका हया परवरदिगार करता है, परवरदिगार के फरिश्ते जिसका हया करते हो। ये सारी खूबियाँ, सारे इनामात हया की बदौलत है। हयादार बंदे की ज़िंदगी है, बेहया बंदे की, बेगैरत बंदे की कोई ज़िंदगी नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाया करें परवरदिगार हमें भी हयादार बनाए, इज़्ज़तदार बनाए, हमारी इज़्ज़तों की हिफाजत फरमाए। परवरदिगार हमें अपने दीन पर चलने वाला बनाए और अपने महबूब पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।